السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد سعد فاروق ہے۔ ابھی ریسنٹلی پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے جونیئر کلرک میری سلیکشن ہوئی ہے۔ میرا میرٹ نمبر 17 ہے، اور میں جو اپنی جرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں جواد بھائی کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ 2020 میں دسمبر 2020 میں یہ جابز آئی تھیں، حالانکہ یہ بہت لانگ پیریڈ یہ رہا ہے۔ یہ جو جرنی ہے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں میری جو رہی ہے، یہ بڑی ایک لانگ پیریڈ، لانگ ٹرم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ تھا۔ دسمبر 2020 میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی، اور اس کے تقریباً 8 مہینے بعد جو ہے وہ ہم سے ریٹن ٹیسٹ لیا گیا۔ تو یہ تقریباً 134 سیٹیں تھیں، اور اس میں جو ہیں 19 سیٹیں اسپیشل پرسن کی تھیں، اور 35 سیٹیں وومنس کی تھیں، اور 6 سیٹیں جو تھیں منارٹیز کی تھیں۔ تو میں جو اسپیشل پرسن اسٹوڈنٹ تھا، ڈسیبل پرسن تھا، تو جب ریٹن ٹیسٹ ہوا تو اس میں جو میں نے بکس لی، ایک تو میں نے پی پی ایس سی کی امتیاز شاہد صاحب کی میں نے بکس لی تھی، پاسٹ پیپر لیے تھے، پاسٹ 5 سالہ جو پیپر اسسٹنٹ کے تھے، اور اس طریقے سے سب انسپیکٹر کے جو پاسٹ پیپر تھے، میں نے وہ والی بک خریدی تھی۔ تو وہاں سے میں نے ان کے جو 5 سالہ پیپر تھے وہ یاد کیے۔ اسی طریقے سے میں نے نیوز پیپر جو ہے وہ میں ڈیلی پڑھتا تھا، نیوز پیپر میں ڈان نیوز بھی پڑھتا تھا، اور جو جنگ ہے اس کو بھی میں پڑھتا تھا، اور روزنامہ ایکسپریس کو بھی میں پڑھتا تھا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ جو ملک میں حالیہ سچویشن چل رہی ہوتی تھی، کرنٹ افیئرز ہوتے تھے یا جنرل نالج ہوتی تھی، تو اس پر جو میری کمانڈ تھی وہ الحمدللہ سے اچھی بن رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہے انٹرنیٹ کا بھی میں سہارا لے لیتا تھا، خاص طور پر جو کمپیوٹر کے ایم سی کیوز تھے وہ میں نے تقریباً جو کمپیوٹر کا پورشن تھا وہ میں نے وہیں سے ریڈی کیا تھا۔ 20 نمبر کے نا پورشن سے، جی کے کا 20 نمبر، کرنٹ افیئر کا 20 نمبر، اسلامک اسٹڈیز کا 20 نمبر جو ہے انگلش اردو، اور 20 نمبر جو تھے وہ کمپیوٹر کے تھے۔ تو ریٹن کا جو ٹیسٹ تھا وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میری جو تیاری تھی وہ الحمدللہ سے اتنی اچھی تھی، مجھے ریٹن بہت آسان سا لگ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بھی میں انشاءاللہ ریٹن جو ہے وہ کوالیفائی کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب ریٹن ہم لوگوں نے ٹیسٹ دیا تو اس کے تقریباً 3 ماہ بعد جو ہے وہ ہمارا رزلٹ آیا تھا، تو اس میں الحمدللہ سے میں پاس ہو گیا تھا۔ تو اس میں تقریباً جو ہیں ٹوٹل 1100 لوگ پاس ہوئے تھے ریٹن میں، ٹھیک ہے جی، 134 سیٹس پہ۔ اور اگر ہم کوٹے کی بات کریں، جو میرا اسپیشل پرسن کا کوٹا تھا، تو اس میں جو ہے 19 سیٹیں جو تھی نا، اس پر 67 لوگ جو ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ میں کوالیفائی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمارا جی اردو ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوا۔ اردو ٹائپنگ کے لیے جو میں نے اپنی پریکٹس کی تھی وہ میں نے نیوز پیپر جو ہیں میں اخبار لے آتا تھا، روزنامہ جنگ کا اخبار جس کو ہم سنڈے میگزین کہتے ہیں، جو اتوار کے دن ہوتا ہے اخبار کے اندر، تو میں وہ اٹھا کے لاتا تھا ساتھ والی شاپ سے، اور اس کی نا میں پریکٹس کرتا تھا۔ اس میں کچھ کہانیاں ہوتی تھیں، کچھ کالمز وغیرہ ہوتے تھے، تو اس پہ میں پریکٹس کرتا تھا۔ تو میری ایک عادت تھی، پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی کی بورڈ پہ گرپ ہونی چاہیے، آپ کی انگلیوں کو پتہ ہو کہ کون سی کیز کہاں پر ہے، الف کہاں پر ہے، بے کہاں پر ہے، تے کہاں پر ہے۔ اور جو اردو کی جو پریکٹس ہے وہ میری یوں تھی کہ میں کچھ عرصہ میں نے شارٹ ہینڈ کا بھی کورس کیا تھا، تو اس پہ جو ہے شارٹ ہینڈ کا جو یہ لینگویج ہے یہ ووولز پر ہوتی ہے، آوازوں پر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سے مجھے اردو میں پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ اردو کا جو کی بورڈ ہے وہ سارا کا سارا واولز پر ہے، یعنی کہ اب لفظ الف ہے نا تو وہ اے سے بنے گا، ٹھیک ہے جی، اگر لفظ بے ہے تو بے بی سے بنے گا، ایسے لفظ سے ہے تو سین ہے تو وہ سی سے بنے گا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو برکیف جب میں نے اس کی پریکٹس شروع کی تو میں اخبار کو دیکھ دیکھ کے لکھتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ میری نظر اخبار پہ رہتی تھی، میں اسکرین کو نہیں دیکھتا تھا، نہ کی بورڈ کو دیکھتا تھا، میری نظر صرف اخبار پر فوکس رکھتا تھا، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا کہ میری جو مسٹیکس ہیں وہ کیا ہیں، کون سے ورڈز جو ہیں وہ مجھ سے مسلسل مسٹیک میں آ رہے ہیں، تو ان ورڈز کو میں نا 30 سے 40 دفعہ نہ لکھتا تھا اس ورڈز کو۔ تو اس طریقے سے میری اردو کی پریکٹس ہوئی، اور جب اردو کا ٹیسٹ ہوا
پی پی ایس سی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ٹائپنگ کے ٹیسٹ ہمیشہ لاہور ہوتے ہیں، باقی ریٹن ٹیسٹ تو آپ کے بڑے شہروں میں ہو جاتے ہیں۔ ریٹن ٹیسٹ میرا ملتان میں ہوا تھا کیونکہ میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، تو لیکن جب اردو کا ٹائپنگ ٹیسٹ تھا تو وہ ہمارا وہیں لاہور میں تھا، ایل ڈی اے پلازا میں۔ تو وہاں پر گئے، تقریباً اس دن جو ہیں 20 لوگوں کا ٹیسٹ تھا، تو انہوں نے ہمیں ایک پیراگراف دیا، پیج پہ ہارڈ کاپی میں ایک پیراگراف لکھا ہوا تھا، تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، 3 منٹ کے اندر آپ جو ہیں یہ لکھیں گے۔ تو میں نے کیا کیا کہ مجھے پہلے بھی سینئرز نے کہا تھا کہ ساتھ جو پیراگراف ہے وہ آپ کا ختم بھی ہو جائے نا، آپ نے دوبارہ سے پھر لکھنا شروع کر دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پیراگراف لکھ کر بیٹھ جائیں اور ٹائم بھی آپ کے پاس ہو۔ جب میں نے پورا پیراگراف لکھ لیا تو ابھی بھی میرے پاس ٹائم تھا، تو میں نے دوبارہ سے اگین اس پیراگراف کو لکھنا شروع کر دیا، اور تقریباً میں نے ہاف جو ہے وہ دوبارہ سے میں نے پیراگراف لکھ لیا تھا، تب جا کے ٹائم اینڈ ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں بھی میں کوالیفائی ہوا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کوٹے میں 67 لوگ پاس ہوئے تھے نا، تو اردو ٹائپنگ کے بعد جو ہیں ہم صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، 2 لوگ پاس ہوئے تھے اردو ٹائپنگ میں 67 میں سے، اور سیٹس 19 تھیں۔ یہ بات میں اس لیے یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسپیشل پرسن کا کوٹا ہے یا وومن کوٹا ہے یا منورٹی کوٹا ہے، یہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھ لیں کہ 67 لوگ تھے اور 19 سیٹیں تھیں، اور جب اردو ٹائپنگ کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہاں پہ ہم صرف 2 لوگ رہ گئے۔ اگر میرٹ لو ہوتا تو یہ 19 لوگ تو پاس کرتے، انہوں نے 19 لوگوں کو پاس نہیں کیا، صرف 2 کے 2 ہم پاس ہوئے، ایک میں تھا، ایک لڑکا سائیوال کا تھا۔ اس کے بعد جی ہمارا جو ہے اگلا جو مرلہ تھا وہ تھا انگلش ٹائپنگ کا۔ اردو ٹائپنگ میں جو تھی سپیڈ ریکوائر تھی 25 کی، اب یہ نہیں پتہ کہ وہاں پر میری کتنی آئی ہے کیونکہ وہاں پر نہیں پتہ چل رہا تھا۔ انگلش کی ٹائپنگ جو ہے انہوں نے پی ایس سی والوں نے ہم سے کروائی تھی ٹائپنگ ماسٹر کے اندر۔ تو ٹائپنگ ماسٹر میں انہوں نے اپنا ایک پیراگراف انہوں نے دیا ہوا تھا، اور جو سپیڈ ریکوائر تھی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ پہ وہ 35 تھی، اور منٹس بھی ہمیں 5 دیے گئے۔ اچھا، انگلش ٹائپنگ کی جو میں نے پریکٹس کی تھی وہ میں نے سب سے پہلے تو میں نے اپنی گرپ حاصل کی، کی بورڈ پر کمانڈ حاصل کی، کیز کی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اخبار جو ہیں ڈان نیوز وہ میں ہارڈ کاپی میں بھی لکھتا تھا، یعنی کہ ان کو دیکھ دیکھ کے لکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آن لائن جو ڈان نیوز گوگل کروم پر یا گوگل پہ مل جاتا ہے اس کو کاپی کر کے پھر میں ٹائپنگ ماسٹر میں ایڈ کرتا رہا ہوں، تو اس کی میں نے پریکٹس کی ہے۔ تو وہاں پر جو سپیڈ ہے میری آئی تھی 46 آئی تھی پی ایس سی کے نا ٹیسٹ میں، اور 35 کی ریکوائر تھی، اور ایکوریسی جو ہے وہ میری 87 آئی تھی۔ لوگ جو اصل جو کویسچن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ایس سی والے ایکوریسی کتنی رکھتے ہیں، تو پی ایس سی والے ایکوریسی نہیں دیکھتے، وہ سپیڈ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو ایف پی ایس سی یعنی کہ اسلام آباد کی جتنی بھی جابز آتی ہیں وہ لوگ ایکوریسی 90 مانگتے ہیں، تو میری 87 آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب ٹائپنگ کرنے لگا تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے مطلب ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، تو ایک ایسا انسان کو بن جاتا ہے۔ تو برکیف اللہ پاک نے مجھے پھر سے ہمت دی، اور میری جو ہے 46 کی جو سپیڈ ہے وہ آئی۔ تو جیسے ہماری جو لوگ 35 سے ابو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، تو ہم لوگ پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے پروفیشنسی ٹیسٹ کی نا، پروفیشنسی ٹیسٹ لیا۔ پروفیشنسی ٹیسٹ کی جو پریپریشن ہے وہ میں نے آن لائن یعنی کہ یوٹیوب سے بھی دیکھ کر کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم ایس ورڈ، ایم ایس آفس کو پورا میں سمجھاؤں، ایم ایس ایکسل کو میں سمجھاؤں، اس کے فارمولاز کی میں نے پریکٹس کی تھی۔ پریکٹس کرنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے پاور پوائنٹ میں ساری جو اسائنمنٹس ہیں میں نے دیکھی یوٹیوب سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ میں نے جو ہیں اجمیر کمپیوٹر شارٹ ہینڈ ایک بک ہے، تو اس کی لاسٹ میں نا کچھ اسائنمنٹس دی ہوئی ہیں پروفیشنسی کے حوالے سے، وہ لڑکوں نے مجھے بھیجی تھی پی ڈی ایف میں، تو وہ بھی میں دیکھ کے میں کرتا رہا ہوں۔ تو جب پروفیشنسی ٹیسٹ پی ایس سی والوں نے لیا تو انہوں نے ہمیں ایک پیج دیا، تقریباً جو ہمارے پاس ٹائم تھا وہ تھا 45 منٹس ہمارے پاس تھے، اور 10 نمبر کا جو پورشن تھا وہ ایم ایس ورڈ سے تھا، 10 نمبر کا جو پورشن تھا وہ ایکسل سے تھا، اور 10 نمبر کا جو ہے پاور پوائنٹ سے تھا۔ اچھا، جو انہوں نے ایم ایس ورڈ میں ہم سے پوچھا تھا، تو جو میرا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ 10 نمبر کی نا انہوں نے ڈیفینیشنس دی تھی
کہ بھی کنٹرول سی سے کیا ہوتا ہے، کنٹرول ایکس سے کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے بس لکھ کے دینا تھا کہ بھی کنٹرول سی سے کاپی ہونا ہے. پھر انہوں نے پوچھا ہوا تھا کنٹرول بی سے کیا ہونا ہے، ہم نے لکھ کے دیا کہ بھی کنٹرول بی سے اس طریقے سے ورڈ کو بولڈ کرتے ہیں. کنٹرول آئی سے کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے لکھی. پھر جب ایکسل کو میں نے ٹچ کیا، ایکسل میں انہوں نے صرف ایک فارمولہ مانگا ہوا تھا، وہ ایوریج کا فارمولہ. انہوں نے ایک رزلٹ تھا وہ ہم لوگوں نے بنانا تھا، اور اس کا جو ایوریج ہے وہ نکال دی تھی. تو وہ بھی الحمدللہ میری ٹھیک ہوئی. پاور پوائنٹ میں نا انہوں نے ایسی چیزیں پوچھی ہوئی تھی جو واقعی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ پہلی سلائیڈ جو ہے اس کی ٹائٹل جو ہے وہ لکھیں، وہ ہم نے لکھ دیا. دوسری جو سلائیڈ ہے اس کا آپ پیج کو پورٹریٹ کر دیں، وہ کیا. تیسرا انہوں نے کہ ایسا کویشچن کہ وہ واقعی کبھی میں نے نہ سنا تھا نہ مجھے پتا تھا، برکیف اس کو بھی میں نے اپنی طرف سے کیا، چھوڑا کسی چیز کو بھی نہیں. 45 منٹس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اچھا اس کے بعد جی انٹرویو ہمارا کنڈکٹ ہوا، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے 6 مارچ 2023 کو جو ہے میرا انٹرویو تھا ایل ڈی اے لاہور میں. تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جواد بھائی نے ریکویسٹ کیا ہے کہ بھئی آپ نے تفصیلی انٹرویو دینا ہے، تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس بھی دے رہا ہوں، اور یہ کافی لمبا بھی ہو رہا ہے. تو انٹرویو جب میرا تھا تو ہم 20 لوگوں کا اس دن تھا، تو ہم لوگ گئے. تو میرا تقریباً نمبر تھا 9واں نمبر میرا تھا. تو 9th نمبر پہ میں جب گیا تو 3 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. ایک تو اچھا میں اس انٹرویو سے پہلے کچھ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، تو تاکہ آپ ابھی سے نا کیئر کریں. دیکھیں جی ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. وہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ جن کی کمپیوٹر کی نا ڈگری تھی وہ ایسے پرائیویٹ اداروں سے تھی، مطلب ایسے ادارے جو رجسٹرڈ نہیں تھے ان سے تھی، ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی. ان لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. پھر اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس فیس واچر نہیں تھے، یعنی کہ جو آپ لوگوں نے چلان پے کیا ہے، بینک چلان پے کیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں تو ان کو بھی ان لوگوں نے نکال دیا. ٹھیک ہے جی، ریجیکٹ کر دیا. وہ ہمارے سامنے ریجیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد جب ہمارے ڈاکومنٹس پورے دیکھ لیتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں انٹرویو کے لیے نا بلاتے تھے. تو انٹرویو کے لیے 3 لوگ بیٹھے تھے. ایک جی جو پی پی ایس سی کی طرف سے تھے سرفراز وڑائچ صاحب تھے، جو درمیان میں بیٹھے تھے، وہ چیئرمین تھے بورڈ کے. اور ساتھ میں ایک ایس پی صاحب بیٹھے تھے، پولیس کی طرف سے تھے. ایک جو تھے وہ کمپیوٹر والے سر تھے. میں اندر گیا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا، چیئرمین صاحب نے کہا. تو میں بیٹھ گیا. تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے اردو میں ان کو بتایا، کیونکہ انگلش میں اتنی میری گرپ ہی نہیں تھی، تو میں انگلش میں ان کو کیا بتاتا. تو جب انٹروڈکشن دیا میں نے بتایا سر میں مظفر گڑھ سے بلونگ رکھتا ہوں. تو انہوں نے میں یہاں پر روکا. انہوں نے کہا یار آپ کی جو ڈومیسائل ہے وہ تو راجن پور کی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو مظفر گڑھ کی؟ میں نے کہا سر میں ڈومیسائل تو راجن پور کی ہے، لیکن جو میرا والد صاحب ہیں ان کی یہاں پر جاب ہے مظفر گڑھ میں وابڈا میں، تو ہم لوگ یہیں پہ رہائش پذیر ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آگے. تو پھر آگے جب میں انٹرمیڈیٹ تک میں پہنچا تو انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا کہا کہ بیٹا آپ کے جو سبجیکٹ ہیں ایف اے کے وہ بڑے ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں، اور باقی وہ سوسائٹی میں رول رکھتے ہیں. ایک تو اسلامک اسٹڈی تھا، دوسرا جو سبجیکٹ تھا سوشیالوجی، اور تیسرا جو تھا سوکس تھا. تو یہ جو تینوں سبجیکٹ ہیں یہ بڑا رول ادا کرتے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا میں بریف کریں کیا رول ادا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ واقعی جو ہے سوسائٹی میں امن کا درس دیتے ہیں، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کو آپ دیکھ لیں، سیوکس کو دیکھ لیں وہ شہریت ہے، اور سوشالوجی کو دیکھ لیں وہ بھی سوسائٹی کے متعلق ہے. پھر ان کو میں نے انٹروڈکشن میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے میں اسکریپ کا کام کرتا ہوں. میں ابھی بھی میں اسکریپ کا کام کرتا ہوں. اب میری جاب ہوئی ہے. تو 2023 کی میری ڈگری اینڈ ہوئی تھی اسلامک اسٹڈیز کی. تو وہ مجھے کہتے اچھا ماشاء اللہ آپ تو اسکریپ کا کام کرتے ہیں، تو آپ اسکریپ کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا میری ایک چھوٹی سی شاپ ہے محلے کے اندر، اور میں بچوں سے اکٹھی کرتا ہوں. اچھا پھر وہ کہنے لگے یار آپ تو ایک بزنس کے مالک ہو، ایک اسکریپ کی شاپ کے آپ تو ماشاء اللہ سے مالک ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے پولیس میں آنے کی؟ آپ کیوں جاب کرنا چاہ رہے ہو؟ یہاں پر تو آپ ماتحت ہو جاؤ گے لوگوں کے، وہاں پہ تو آپ تو آزاد ہو. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر اسکریپ کے کام میں نا 2 چیزوں کی نا بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپیرینس کی، دوسرا ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی. میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو کہتے کہ آپ کتنا منتھلی کما لیتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ سر میں تو 10,000 تک یا 8,000 تک میرا منتھلی بنتا ہے. تو وہ کہنے لگے یار پھر بھی آپ آزاد تو ہو یار، کیوں آپ پولیس میں آنا چاہ رہے ہو؟ چھوڑو یار پولیس میں. میں نے کہا سر
پولیس میں اس لیے گورنمنٹ جاب کو پریفر دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 30 ڈیز کے بعد ہم لوگوں کو تنخواہ تو ملنی ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے کرونا کے ٹائم میں جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بڑا متاثر ہوا ہے. وہ بیچارے جو بڑے بے روزگار گھروں میں بیٹھے رہے ہیں. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بڑا ہی بدنام سا ادارہ ہے, اب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر کبھی جو ہے میرا ڈائریکٹ واسطہ نہیں پڑا کہ پولیس والوں کے ساتھ جو میں ان کو کہوں کہ وہ بڑے ہی کرپٹ ہیں یا کرپشن کرتے ہیں. یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں, کبھی میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ نہیں پڑا. پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو پولیس ہے اسی کو خامیاں یا خوبیاں میں بتاؤ. تو پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کوئی بناوٹی ان کو جواب نہیں دیا, جو میرے مائنڈ میں آتا کہ میں نے وہی بتایا. میں نے کہا سر میں جب شام کو شاپ سے آ رہا ہوتا ہوں تو میں شاپ جب بند کرتا ہوں تو راستے میں مطلب مجھے رات ہو جاتی ہے, تو راستے میں جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ روڈ پر ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ کافی کلومیٹرز تک جو ہے میرے ساتھ کوئی کرائم نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی پازیٹیوٹی ہے پولیس کی. تو پھر انہوں نے کچھ رولز پوچھے پولیس کے 2002 کے, وہ مجھے نہیں آتے تھے. میں نے ان کو سوری کہا. پھر انہوں نے کمپیوٹر والے سر کے پاس ریفر کیا. انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بیٹا آپ جو ہے ایم ایس ورڈ آفس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی سر. تو کہتے انہوں نے پھر ایسا کویشچن کیا جو میرے اسکریپ کے متعلق تھا, وہ مجھے نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں جو فوٹر ہے اس میں ہم کوئی تصویر ایڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر کر سکتے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا سر انزرٹس میں جا کے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک دو اور کویشچن پوچھے تو میں نے ان کو سوری کہا. پھر انہوں نے ایس پی صاحب کی طرف ریفر کیا. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی حکومت نہیں ہے پنجاب میں, یہاں پہ نگران حکومت چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور ملک کی معاشی صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ میں نے کہا سر الیکشن ہونے چاہیے. تو کہتا ہے یار آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو الیکشن ہونا چاہیے, حالانکہ جو ملک کی اتنی جو معاشی صورتحال اتنی بدترین ہو چکی ہے اور اوپر سے آپ الیکشن کروانے کا کہہ رہے ہیں, یہ تو ملک پر آپ نقصان کروا رہے ہیں. الیکشن تو جلدی نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا سر سب سے پہلے تو آئین کو دیکھا جائے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ آپ جو ہے 90 ڈیز میں جو ہے الیکشن کروا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے حکومت کو ہونا ضروری ہے, کیونکہ سر جب تک حکومت ہوگی نہیں تو وہ کس طریقے سے اس پورے صوبے کے جو معاملات ہیں وہ چلائیں گے. نگران حکومت تو سلیکٹ تو نہیں ہوئی نا, وہاں پہ تو پوری حکومت کو ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی سر ایسے ہی ہے. تو پھر ایک دو کویشچن انہوں نے ایسے پوچھے جو واقعی مجھے سمجھ نہیں آیا, تو میں نے سوری کر دیا. تو تقریباً یہ 7 منٹ کا جو تھا میرا انٹرویو تھا. تو اب الحمدللہ اس کا رزلٹ ہے, الحمدللہ سے میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. بہت شکریہ.